پاکستان نے یہ سازش بہت پہلے بھانپ لی تھی۔ کشمیریوں کے خلاف سازش کی جا رہی ہے اور دیگر ممالک کی جانب سے اس کانفرنس کا مکمل بائیک آؤٹ کیا گیا۔ امریکہ کی سڑکوں پر ایک ہی نعرہ تھا کہ کشمیر اور کشمیر کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ کشمیر میں G20 اجلاس کا انعقاد اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، نریندر مودی جیسے کسائی نے ایک سازش ترتیب دی۔ وہ سازش یہ بنی کہ جو 5 اگست 2019 کے اس کے اقدامات تھے مقبوضہ کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے اور انہیں بھارت کے اندر ضم کرنے کے، اس سازش کو قانونی عمل کا درجہ دینے کے لیے اسے G20 کانفرنس کا انعقاد کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان نے یہ سازش بہت پہلے بھانپ لی تھی اور پاکستانی سفارتی مشن حرکت میں آ گئے اور ان نے پوری دنیا میں اپنی زبردست کاوشیں کی کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، کشمیریوں کے خلاف سازش کی جا رہی ہے اور خاص طور پر چین اور مسلمان ممالک اس G20 کانفرنس کا حصہ نہ بنیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ پاکستانی یہ کاوشیں کشمیریوں کا جو جذبہ حریت تھا، ان کی دعائیں اور شہداء کی قربانیاں رنگ لائیں، اور خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ چین کی جانب سے، سعودی عرب کی جانب سے، ترکی کی جانب سے، مصر کی جانب سے اور دیگر ممالک کی جانب سے اس کانفرنس کا مکمل بائیک آؤٹ کیا گیا اور نریندر مودی کا منصوبہ خاک میں ملا دیا گیا۔ کشمیریوں نے نہ صرف ہڑتال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مقبوضہ کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو تصفیہ طلب ہے، جس کا حل جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا ہے۔ آج امریکی شہر نیو یارک میں کشمیری نژاد امریکی شہریوں کی بڑی تعداد نے بھارت کی طرف سے جموں کشمیر میں G20 ممالک کے سربراہ اجلاس کے خلاف اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے احتجاج کیا۔ مقررین نے زور دے کر کہا کہ بھارت کی جانب سے ایسے علاقے میں اجلاس کا انعقاد اور اس کا مقصد صورتحال کو معمول کے مطابق دکھانا ہے، جسے اقوام متحدہ ایک متنازع علاقہ قرار دے چکا ہے۔ نیو یارک کے اندر ناظرین یہ جو مظاہرہ ہوا، اس میں کشمیری حریت پسند قیادت جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئی۔ امریکہ کی سڑکوں پر ایک ہی نعرہ تھا کہ کشمیر اور کشمیر کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، کشمیری جو ہے وہ آزادی چاہتے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹرکوں پر کشمیریوں کے حق خود ارادیت سمیت وسیع پیمانے پر پیغامات نشر کیے گئے تھے، جن میں مظاہرین کے غم و غصے کا اظہار کیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ 5 اگست 2019 میں بھارت کے یک طرفہ طور پر کشمیر کو براہ راست کنٹرول میں لانے اور اس کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد اس طرح کا یہ پہلا اجتماع ہے، اور پیغامات میں G20 اجلاس سے کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو قانونی حیثیت دینے کا خطرہ ظاہر کیا گیا۔ کشمیر میں G20 اجلاس کا انعقاد اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ G20 اجلاس بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں نسل کشی کی اجازت دینے کے مترادف قرار دیا گیا۔ ان پیغامات میں کشمیر میں G20 اجلاس کو نہ کہو، یعنی say no to G20 سمٹ، اور مودی فاشزم کا چہرہ ہے، قبضے کو ختم کرو، کشمیر کو آزاد کرو، کشمیر کا فوجی محاصرہ ختم کرو، یہ جیسے نعرے جو تھے وہاں پر درج تھے۔ اس کے علاوہ نعرے یہ بھی لگائے گئے کہ بھارت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، اور ناظرین ان نعروں کی گونج جو ہے وہ اقوام متحدہ کی در و دیوار کو ہلاتے ہوئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہیڈ کوارٹر کے اندر تک سنی گئی، امریکی ایوانوں تک سنی گئی، اور سیکرٹری جنرل کے دفتر میں ایک یادداشت بھی پیش کی گئی جس میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا بھارتی خلاف ورزیوں کو روکنے، انسانی حقوق کے محافظوں، سیاسی قیدیوں اور حریت رہنماؤں خرم پرویز، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، مسرت عالم، آسیہ اندرابی اور صحافیوں عرفان مہراج، آصف سلطان، سجاد گل، فہد شاہ اور گوہر گیلانی سمیت دیگر کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ ادھر واشنگٹن میں کشمیریوں کی حمایت کے لیے قائم کی گئے ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر غلام نبی فائی نے کہا کہ کشمیر میں G20 اجلاس 16 سے زائد قراردادوں کی خلاف ورزی ہے جو اقوام متحدہ نے منظور کی تھیں، جن پر بھارت اور پاکستان دونوں نے اتفاق کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر میں G20 ممالک کے نمائندوں کی موجودگی کو وزیراعظم نریندر مودی کے کشمیر کے ساتھ الحاق کرنے کے غیر ذمہ دارانہ فیصلے پر منظوری کی مہر کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اور ناظرین غلام نبی فائی صاحب نے کہا کہ اقوام متحدہ کے جو خصوصی نمائندے ہیں پروفیسر فرنینڈ ڈی ویرنس کی بات سننے کی اپیل کرتا ہوں کہ جنہوں نے G20 ممالک کو انتباہ کیا تھا کہ بھارت جیسے بعض ممالک فوجی قبضے والے ملک کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی اجلاس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جس نے غیر قانونی فوجی قبضہ کر رکھا ہے اور یہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، یہاں پر اجلاس کا انعقاد کر کے صورتحال کو معمول کے مطابق دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بھارت کی سازش ہے جسے آج کشمیریوں نے
ناکام بنایا ہے، پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ کس طرح سے نریندر مودی جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، کس طرح سے ایک درندہ صفت شخص ہے بھارت کے اندر وزیر اعظم، جو کشمیریوں کو جو 1947 سے لے کے آج تک 2.5 لاکھ کشمیریوں کو شہید کر چکا ہے، اس کے علاوہ ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے یہ G20 اجلاس۔ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس طرح سے ناظرین نہ صرف پاکستان کی کوششوں سے، سفارتی کوششوں سے، ہمارے دفتر خارجہ اور سفارتی مشنز کی کوششوں سے اور مقبوضہ کشمیر کی عوام اور پوری دنیا میں جو حریت لیڈرز یہاں پر موجود ہیں، ان کے احتجاج نے کشمیر کی جو اصل صورتحال ہے وہ دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے اور بھارت کو منہ کی کھانا پڑی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب کشمیریوں کو آزادی نصیب ہوگی۔ احتشام الرحمان کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔